آپ ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر کے کیے جانے والے انکشاف پر عمل ساکت سی انہیں دیکھی گئی۔ اگلے لمحے وہ اپنے تاثرات پر قابو پاتی ایک بلینک چیک نکال کر ڈاکٹر کے سامنے رکھ گئی۔ آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں اپنے ہسبینڈ کو چیک اپ کے لیے لاؤں گی اور آپ ان کی کچھ ٹیسٹ کروائیں گی، لیکن ان کے ٹیسٹ کی جھوٹی رپورٹ بنانی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، اور میری رپورٹ بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ وہ مغرور انداز میں بولی تو ڈاکٹر بلینک چیک دے کر تیزی سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ عمل کی شادی کو 5 سال گزر گئے تھے۔ اس کی اور ماہر کی لو میرج تھی۔ ماہر کی ماں اپنے بیٹے کی اولاد چاہتی تھی۔ پہلے تو وہ ہر بار ان کی بات کو ٹال دیتی تھی، لیکن اب اپنی ساس کی دوسری شادی کی دھمکی پر اس نے آخرکار چاروں ناچار اپنا چیک اپ کروا ہی لیا تھا، اور یہ انکشاف اسے پریشان کر گیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ لیکن یہ بات وہ باہر نہیں آنے دے سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ سازش رچائی۔ ماہر کو جب معلوم ہوتا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا تو یقیناً وہ اولاد کی چاہ نہیں کرے گا، اور یوں ہمیشہ کے لیے اس کی خامی پر پردہ پڑ جائے گا۔ ورنہ اسے یقین تھا کہ اگر اس کی ساس کو اس سب کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ ضرور ماہر کی دوسری شادی کروا کر ہی رہے گی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ ماہر جب اسے اپنی اس خامی پر بتائے گا تو وہ ایک اچھی اور محبت کرنے والی بیوی کی طرح اسے اس خامی سمیت قبول کر لے گی، یہ کہتے ہوئے کہ اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یوں ماہر نہ صرف ہمیشہ کے لیے اس کا ہوکر رہ جائے گا بلکہ ساری زندگی اس کے احسان تلے دب کر رہے گا کہ اس نے اس جیسے نامرد کو اپنا لیا ہے۔ سارا پلان وہ ترتیب دے چکی تھی، لیکن اس کا کھیل تو تب بگڑا ہے جب ماہر نے اسے اپنی رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے پوچھا تو اس نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ رپورٹ ٹھیک ہے۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ وہ آخر سے بتا کیوں نہیں رہا تھا؟ وہ دونوں ہسبینڈ وائف تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ماہر کو اسے بتانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں بتا رہا تھا۔ اب اس میں عمل سوائے انتظار کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ خود ڈائریکٹ پوچھتی تو مقابل کو شک ہو سکتا تھا کہ اسے کیسے معلوم ہوا۔ اسے انتظار تھا کہ کب ماہر اسے سب حقیقت بتائے۔ دوسری جانب ماہر اپنی رپورٹس دے کر پریشان تھا۔ وہ باپ نہیں بن سکتا تھا، یہ خبر وہ باہر نہیں نکالنے دے سکتا تھا۔ اس کی ریپوٹیشن اور عزت کا سوال تھا۔ اس نے یہ بات اپنی ماں اور بیوی سمیت سب سے چھپا لی تھی۔ ڈاکٹر کو بھی انتہائی بھاری رقم دیتے اس بات کو وہیں دبا دیا تھا۔ اپنی بیوی کو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا، انتہائی مغرور لڑکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر اسے یہ پتہ چل گیا تو ایک لمحہ نہیں لگائے کہ اسے چھوڑ کر جانے میں، اور یہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے اسے ذلیل کر کے رکھ دے گی۔ اور نہ ہی وہ یہ بات اپنی ماں کو بتا سکتا تھا۔ اس کی ماں یقیناً یہ بات برداشت نہ کر پاتی۔ وہ شیرازی گروپ آف انڈسٹریز کا اکلوتا وارث تھا، ملک کا ایک نامور بزنس مین۔ اگر یہ خبر باہر میڈیا پر آ جاتی تو وہ کہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کی ماں اسے بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی بیوی اسے اولاد نہیں دے سکتی تو دوسری شادی کر لے، لیکن وہ اپنی ماں کو اب کیا بتاتا کہ خامی اس کی بیوی میں نہیں بلکہ اس میں خود ہی میں ہے۔ اس بات کو 3 ماہ گزر گئے تھے اور ماہر کو ایک لمحے کا سکون میسر نہیں آیا تھا۔ انہی دنوں عمل اپنے دوستوں کے ساتھ پیرس کے فیشن ویک پر گئی ہوئی تھی۔ اسے 1 ہفتے بعد واپس آنا تھا، اور اس کے جانے کے بعد اس کی ماں نے مزید زور دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ بس چاہتی تھی کہ وہ ہر صورت دوسری شادی کرے، کیونکہ انہیں اب اپنا وارث چاہیے تھا، اور انہیں لگتا تھا عمل میں ہی کوئی خامی ہے، یا تو وہ بچہ چاہتی نہیں ہے یا وہ ماں بن ہی نہیں سکتی۔ وہ خود ہی اس مشکل سے نکلنا چاہتا تھا۔ تب اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا جس کے چلتے اس نے حامی بھر لی، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ لڑکی ان کی حیثیت کی نہ ہو بلکہ کوئی غریب سی لاوارث سی لڑکی ہو۔ اس کی ماں اس کی شرط پر حیران تو ہوئی، لیکن ان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مان گیا ہے۔ 3-4 دنوں میں ہی انہوں نے ایک یتیم مسکین لاوارث لڑکی ڈھونڈ نکالی تھی جس کی چچی اچھی خاصی موٹی رقم کے عوض اس کا نکاح ماہر کے ساتھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ یوں نہایت ہی سادگی کے ساتھ مومل افتخار ماہر شیرازی کی دلہن بن کر شیراز مینشن میں آ گئی تھی، لیکن قسمت سے اسی دن کسی وجہ سے عمل بھی واپس لوٹ آئی تھی، اور آ کے اپنے گھر میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ایسا تو اس نے نہیں سوچا تھا۔ اسے تو یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماہر یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ باپ نہیں بن سکتا ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ دوسری شادی تو تب کرتا جب وہ باپ بننے کے قابل ہوتا، پھر اس نے کیوں دوسری شادی کی حامی بھری؟ ماہر شیرازی، تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے دوسری شادی کر کے۔ تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے، اور کم سے کم دوسری بیوی تو میری حیثیت کے برابر ڈھونڈتے۔ یہ 2 ٹکے کی عام سی لڑکی ڈھونڈی ہے میرے مقابل جو میری جوتی کی بھی برابر نہیں ہے۔ تم ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ بغیر مہمانوں کا لحاظ کیے اس نے اچھا خاصا تماشا کیا اور اسی وہ غصے سے اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ جبکہ دلہن بنی مومل جو کہ اس سب سے انجان تھی، وہ پہلے تو اس کی پہلی بیوی کے شاک سے ہی نہیں نکلی تھی کہ سب کے سامنے یوں اپنی ذات کی تحقیر پر وہ خود کو اذیت کی انتہا پر پا رہی تھی۔ سنو لڑکی، میں باپ نہیں بن سکتا،
لیکن یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے. اگر میری پہلی بیوی کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا. میری ماں نے اولاد کی خاطر میری شادی تم سے کروائی ہے، اور اب تم ہی مجھے وارث ہوگی. وہ جو پہلے ہی سب کے سامنے اس کی بیوی کے لگائے گئے گھٹیا الزامات پر آبدیدہ ہوئی بیٹھی تھی، مقابل کے کیے جانے والے انکشاف پر شاک سے اسے دیکھنے لگی. تمہیں میں جیسا کہوں گا تمہیں ویسے ہی کرنا ہے. میں بس اس حویلی کو اس کا وارث دینا چاہتا ہوں تاکہ میری ماں مجھے پریشان کرنا بند کر دیں. تمہیں بس خاموشی سے یہاں اس کمرے میں رہنا ہے، اور جب میں کہوں گا تب تم سب کو یہی بتاؤ گی کہ تم پریگننٹ ہو. گھبراؤ نہیں، تمہیں سچ میں پریگننٹ نہیں ہونا، صرف پریگننسی کا جھوٹا ناٹک کرنا ہے. 9 ماہ تک تم یہ ناٹک جاری رکھو گی، اور اس کو کیسے کور کرنا ہے وہ سب میں سنبھال لوں گا. تمہیں بس تب تک اپنا منہ بند رکھنا ہے اور جیسا کہا جائے ویسا ہی کرنا ہے. ایک بات یاد تمہیں صرف میرا حکم ماننا ہے، کسی اور کی باتوں میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا. ہمارے درمیان جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ راز ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گا، اور اگر غلطی سے بھی یہ باہر گیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. 9 ماہ کے بعد میں کہیں سے کسی کا بچہ لا کر تمہاری گود میں ڈال دوں گا، اور سب کو یہ لگے گا کہ وہ ہمارا بچہ ہے. اس کے بعد تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے، اور جو وقت تم میرے ساتھ ضائع کرو گی اس کی تمہیں پوری قیمت دوں گا. میں تمہارے بارے میں سب معلوم کر چکا ہوں. تمہارا کوئی اپنا نہیں، ماں باپ بچپن میں مر چکے، اور تمہاری چچی ہی تھیں جنہوں نے پیسوں کی خاطر تمہیں بیچ ڈالا. مجھے نہیں لگتا تم وہاں واپس جا سکتی ہو، اس لیے میری بات پر غور کرو. میری مدد کرو گی تو آگے کی زندگی آسان ہو جائے گی. تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ تم عمر بھر بیٹھ کر کھاؤ گی. مقابل کی باتوں پر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے سر جھکا گئی. وہ آنکھوں میں کتنے ہی خواب سجائے اس حسین نوجوان کی دلہن بن کر یہاں آئی تھی، اور وہ تھا کہ شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ سودے بازی کر رہا تھا. اس کا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہوا، لیکن یہاں کسی پرواہ تھی. وہ تو ایک زر خرید غلام تھی. یہ تو اس شخص کا بڑا پن تھا جو وہ اسے نرمی سے پیش آتا تھا اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا، ورنہ سیدھا سیدھا حکم بھی دے سکتا تھا. وہ بھلا اس شخص کو انکار کر سکتی تھی؟ اس کی بات پر سر جھکاتے وہ اس بات میں سر ہلا گئی. گڈ، تو تمہارے لیے ایک علیحدہ ملازمہ ہائر کروں گا جو کہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی، اور وہی تمہیں بتائے گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیا بات کہنی ہے اور کہاں رہنا ہے. تمہیں بس اس کی ہر بات کو فالو کرنی ہوگی. اب رات بہت ہو گئی، یہ سب اتار کر سونے کے لیے لیٹو. وہ اسے سب کچھ سمجھاتا بے نیازی سے ڈریسنگ روم کی جانا پڑ گیا، جبکہ وہ بھی بے دلی سے اٹھتی اپنے ساتھ لائے وہ اٹیچی کیس کھولنے لگی جس میں اس کے کچھ پرانے کپڑے تھے. ان میں سے ہی ایک پرانا سا سوٹ نکالتے وہ واش روم میں بند ہوئی. کافی دیر بعد تمام میک اپ پر ڈریس وغیرہ چینج کرتے وہ باہر آئی تو مقابل کو سامنے بستر پر نیند دراز پایا. کہ کیا پہنا ہے تم نے؟ کھٹکے کی آواز پر ماہر نے آنکھیں کھولی تو حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس نے انتہائی کوئی پرانا سا پھٹا ہوا سوٹ پہن رکھا تھا. کپڑے مسلسل دھلنے کی وجہ سے اپنی رنگت کھو چکے تھے. میرے کپڑے ہیں جو میں ساتھ لائی ہوں، وہ سر جھکائے بولی، جس پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا. اگلے ہی لمحے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ڈریسنگ روم میں گم ہو گیا. کچھ دیر بعد وہ باہر آئے تو اس کے ہاتھ میں انتہائی کمفرٹیبل اور قیمتی بیچی سیٹ تھا. یہ لو، یہ پہن کر آؤ. اس کے کہنے پر مومل گھبرا کے اسے دیکھنے لگی. میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ گھبراہٹ میں اس کے منہ سے نکلا. ویسے ہی جیسے سب پہنتے ہیں. تمہیں نہیں پہننا آتا تو میں پہناؤں کیا؟ مقابل اسے گھورتے ہوئے بولا تو وہ بے اختیار تپ کر لال انگارہ ہو گئی، جبکہ وہ حیرت سے اسے اتنی سی بات پر شرماتے ہوئے دیکھ رہا تھا. اس کی پہلی بیوی بڑی ہی بولڈ تھی، ہائی کلاس سوسائٹی سے تعلق تھا، اور پھر وہ دونوں شادی سے پہلے ایک دوسرے کے جانتے تھے، اس لیے یہ شرم وغیرہ کا کوئی سین ہی نہیں تھا. ماہر شرازی تجسس بھری نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا. اگر شرما لی ہو تو جا کر اب چینج کرو، ورنہ یاد رکھو یہ بیوی ہو میری، جو کہا ہے وہ کر بھی سکتا ہوں. اس کی دھمکی پر وہ تپتے ہوئے گالوں کے ساتھ اس کے ہاتھ سے ڈریس لیتی بھاگتے ہوئے واش روم میں جا کر بند ہوئی، جبکہ اس کی پھرتیاں دیکھ کر مقابل کے لبوں پر ایک بھولی بھٹکی سی مسکراہٹ آئی تھی. وہ چینج کر کے آئی تو اب کی بار وہ اس کے سرہانے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی تھی. وہ لچ کر اسے دیکھنے لگا. اب کیا ہوا؟ گہرا سانس لیتے پوچھا. مجھے کہاں سونا ہے؟ وہ جھجک کر بولی تھی. ظاہر ہے بیڈ پر ہی سوتے ہیں، اور کہاں سونا ہے؟ سامنے والا لاپرواہی سے بولا، جس پر وہ ہنوک انداز میں اسے دیکھنے لگی. لیکن میں آپ کے ساتھ کیسے؟ وہ اس کی بات پر گھبرا اٹھی تھی، اور مقابل تو بس حیرت سے اس کے انداز دیکھ رہا تھا. کمال لڑکی، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، اب ایسا بھی نہیں کہ ایک بیڈ پر ساتھ نہیں سو سکتے. تم کون سے زمانے سے آئی ہو؟ جلدی سے آ کر بیڈ پر لیٹو، مجھے نیند آ رہی ہے. وہ افسوس سے سر ہلا کر بولا تو وہ معصوم سی مومل شرمندہ سی ہوتی نہ چاہتے ہوئے بھی بیڈ کے بالکل کنارے پر ہو کر خود میں سمٹ کر لیٹ گئی. ماہر اس سے رخ موڑے کافی فاصلے پر لیٹا تھا. کچھ لمحے بعد اس نے یوں نہیں اس کی جانب پروٹ لی تو مومل خوف سے آگے کی جانب کھسکتی دھڑام کی آواز کے ساتھ بیڈ سے نیچے گری تھی. وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اسے نیچے گرا دیکھ کر وہ جا کر اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ پایا تھا.
کافی وقت سے وہ عجیب سے اسٹریس میں مبتلا تھا اور اس بیوقوف سی لڑکی نے اپنی عجیب و غریب حرکتوں سے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ اسے یاد نہیں کہ آخری بار وہ کب یوں کھیل کھلا کر ہنسا تھا، جبکہ وہ خفت سے ایک بار پھر لال ہوئی تھی۔ اف لڑکی، تم تو بہت ہی ڈرپوک ہو، فکر نہیں کرو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، میں آدم خور نہیں ہوں، چل آؤ، آ جاؤ بیڈ پر۔ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بیچاری شرمندہ سی اٹھ کر پھر سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ مسکراہٹ دباتا آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اگلی صبح آفس جانے کے لیے تیار ہو کر باہر آیا تو سامنے ہی وہ اسے ٹیبل پر ناشتہ لگاتی ہوئی نظر آئی۔ وہ جو اسے کمرے میں نہ پا کر اس کا پوچھنے والا تھا، اسے ناشتہ لگاتے دیکھ کر حیرت سے پوچھ اٹھا، آپ کا ناشتہ ہے؟ میں نے آپ کے ملازمین سے پوچھ کر آپ کی پسند کا ناشتہ بنایا ہے۔ مومل سادہ سے انداز میں بولی، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ لڑکی اتنی صبح صبح اپنی نیند خراب کرتی اس کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی تھی۔ وہ ایک نظر خوبصورتی سے سجے ہوئے اس ناشتے کو دیکھتا رہا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ کھڑی کیوں؟ بیٹھ جاؤ۔ اسے اس کا اپنے سر پر کھڑا ہونا سمجھ نہیں آیا تھا۔ نہیں آپ کھائیں، میں نے بس آپ کے لیے ہی ناشتہ بنایا ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اس لیے میں یہیں کھڑی ہوں، آپ کھا لیں گے تو پھر میں بھی اس کے بعد ناشتہ بنا کر کھا لوں گی۔ وہ دھیمے سے انداز میں بولی تو مقابل ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھ کر ناشتے کی ٹرے کھسکا گیا۔ اس کی عمل کے ساتھ لو میرج ہوئی تھی۔ کہنے کو وہ اس سے محبت کرتی تھی، لیکن اسے یاد نہیں پڑتا کہ 4 سالہ شادی شدہ زندگی میں کبھی ایک بار بھی عمل نے اس کے کھانے پینے کی فکر کی ہو یا کبھی صبح اٹھ کر اسے سی آف کیا ہو۔ وہ لیٹ ہی اٹھنے کی عادی تھی۔ ماہر کے لیے یہ پروٹوکول بالکل نیا اور الگ الگ سا تھا، لیکن جو بھی تھا اسے یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے پہلی بائٹ لی تو آنکھیں ٹوسٹ ہوئی تھی۔ کھانا واقعی بے حد لذیذ تھا، حالانکہ اس نے انتہائی ہائی پیڈ کوک رکھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی آج وہ کوک ایسا لذت بھرا کھانا نہیں بنا پائی تھی۔ اور کچھ چاہیے آپ کو؟ اس نے ناشتہ ختم کیا تو وہ پھر ایک فرما بردار بیوی کی طرح فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ اس کا یہ انداز ماہر کے دل کو اچھا لگ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ تم بھی ناشتہ کر لو، اور کل سے اگر اس وقت اٹھو تو اپنا ناشتہ ساتھ ہی بنا لینا، مجھے اکیلے ناشتہ کرنا پسند نہیں ہے، ساتھ میں ناشتہ کریں گے۔ ماہر سنجیدہ انداز میں کہتے ایک نظر اس لڑکی کے معصوم چہرے پر ڈال کر آفس کے جانے کے لیے نکل گیا۔ وہ اس دن کافی لیٹ گھر واپس آیا تھا۔ اسے ملازمین سے پتہ چلا تھا کہ عمل واپس آ گئی ہے۔ وہ پورے ہفتے بعد واپس آئی تھی۔ وہ بڑے غصے میں وہاں سے نکلی تھی کہ کبھی واپس نہیں آئے گی، لیکن وہاں جب اس کے ماں باپ نے اسے سمجھایا کہ وہ یوں اپنی جگہ چھوڑ کر غلطی کر رہی ہے، اسے واپس چلے جانا چاہیے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے واپس آنا پڑا۔ لیکن جب سے وہ واپس آئی تھی تب سے ہی سب کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اس کا بنایا پلان الٹ ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا قتل کر ڈالے، لیکن ابھی تک حریم بیگم، ماہر کی ماں، نے اس بات کو یقینی بنا رکھا تھا کہ وہ مومل تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ انہیں عمل پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ وہ بہت ہی ضدی اور بددماغ لڑکی تھی، اور سب کے بعد وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ماہر نے آتے ساتھ ہی اپنے اور عمل کے مشترکہ بیڈ روم کا رخ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی شادی کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگی، یقیناً اس سے شدید ناراض بھی ہوگی۔ اسے منانا بھی کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتا کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرا تھا کہ وہ کس طرح سے عمل کو منائے گا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ اس نے دروازہ کھولا تو جیسی عمل کی نظر اس پر پڑی، وہ غصے سے چلاتی اس کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں داخل ہوتا، وہ اس کے راستے میں حائل ہو گئی۔ عمل پرسکون ہو جاؤ یار، آرام سے اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ مقابل بڑے تحمل سے بولا تھا، لیکن وہ تو جیسے غصے میں بالکل اندھے ہی ہو گئی تھی۔ مجھے تم جیسی گھٹیا شخص سے کوئی بات نہیں کرنی، دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، جاؤ اپنی اس ہوتی سوتی کے پاس جس کی باہوں میں کل رات گزاری ہے۔ میں اب اپنے وجود پر تمہارا سایہ بھی نہ پڑنے دوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ دو بیویوں کے مزے لوگے؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں جو تمہاری بے وفائی کے بعد بھی تمہارے آگے بچھاؤں۔ نکلو ایسے۔ وہ غصے سے چنگارتی اسے دونوں ہاتھوں سے دھکیلتی دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی تھی۔ ماہر کا چہرہ مارے خفت اور شرمندگی کی انگارہ ہو گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے بس یہی دعا کی تھی کہ کسی ملازم نے یہ سب نہ دیکھا ہو، جبکہ ضبط اور غصے کے باعث اس کی رگیں تنگ گئی تھیں۔ عمل شروع سے ایسی ہی تھی، ذرا ذرا سی بات پر بدتمیزی پر اتر آیا کرتی تھی۔ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی، لحاظ تو جیسے اسے کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ ماہر ہر بار محبت میں اس کا لحاظ کر جاتا تھا۔ نیچے ملازمین کو کھڑے دیکھ کر اس کا چہرہ مزید سرخ ہوا۔ آج سے پہلے اس قدر بے عزتی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسے بے اختیار اس لڑکی کا رویہ یاد آیا جو اس کے احترام میں ایسے کھڑی ہوتی تھی جیسے وہ بہت ہی کوئی مقدس ہستی ہو۔ وہ تیز تیز قدموں سے اب اس کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں اس کی نئی نویلی دلہن موجود تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے بیڈ سے ٹیک لگا کر سوچ میں گم پایا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا موڈ بری طرح خراب تھا۔ وہ شاور لے کر خود کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ وہ باہر آیا تو سامنے اسے ٹرے لیے اپنا منتظر پایا۔ وہ ٹرے میں پانی کا گلاس اور چائے لی کھڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ماہر نے بے اختیار پوچھا۔ وہ آپ تھک کر آئے تو میں نے سوچا کہ چائے بنا لوں، آپ کی تھکان اتر جائے گی۔
وہ جھجک کر بولی تو وہ اسے دیکھے گیا۔ وہ لڑکی پتہ نہیں کیوں اتنی مختلف اور معصوم تھی۔ وہ انجانے میں ماہر شرازی کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے خالی کر کے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ حالانکہ اسے چائے پسند نہیں تھی، لیکن اس وقت اعصاب اس قدر بھاری تھے کہ چائے بھی غنیمت معلوم ہو رہی تھی۔ کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ وہ اس کی سر پر کھڑی کمر بردار بیوی کی طرح پوچھ رہی تھی۔ ماہر کو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی وہ گھر واپس آیا ہو اور کسی نے یوں فکر مندی سے اس سے کھانے کے بارے میں پوچھا ہو۔ اس کی ماں بھی ایک سوشل ورکر تھی، ان کے پاس بھی کبھی اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا، اور بیوی تو تھی ہی نخریلی، وہی تھا جو اس کے نخرے اٹھاتا تھا۔ اس لڑکی کو تو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اس سے کبھی اس کا حال بھی پوچھ لے۔ امل بڑی موڑی سی لڑکی تھی، جب اس کا دل چاہتا تبھی پیار جتاتی تھی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، بس سکون چاہیے۔ وہ اپنی پیشانی مسلتے بولا۔ سر میں درد ہو رہا ہے، کیا میں سر دبا دوں آپ کا؟ مومل بیچاری فکر مندی سے بولی تھی تو وہ بے اختیار اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ اس کے صوفے کے پیچھے آ کر کھڑی ہوتی اس کا سر دبانے لگی۔ رکو یعنی وہاں بیڈ پر۔ وہ اسی لیے بیڈ پر آیا اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کی انگلیوں کا لنگ اور احساس مقابل کو سکون دے رہا تھا۔ وہ کچھ لمحوں میں تمام فکروں سے بے نیاز ہوتا نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ ان کی شادی کو دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس 1 ماہ میں امل کا ایٹیٹیوڈ جوں کا توں ہی تھا۔ اس کا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا۔ جب ماہر اس کے سامنے آتا وہ بغیر کسی کا لحاظ کیے اس کی بے عزتی کر دیتی۔ دوسری جانب وہ معصوم سی لڑکی تھی جو کہ در حقیقت اسے اپنا مجازی خدا ہی سمجھتی تھی۔ اس کی عزت کرنا، اس کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا، اس کی پرواہ کرنا، ایسا لگتا تھا جیسے لڑکی کی زندگی کا مقصد بس ماہر شرازی کی ذات ہو۔ وہ پورا دن خود کو ماہر شرازی کے کاموں میں ہی الجھائے رکھتی تھی۔ مومل کا ایک بار امل سے سامنا ہوا تھا اور امل نے تمام ملازمین کے سامنے اسے بے عزت کرتے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ایک گندی نالی کا کیڑا ہے جو اس سے برابری کا خواب دیکھ رہی ہے، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ اس دن کے بعد بیچاری مومل اس کے سامنے جانے سے بھی ڈرتی تھی۔ جہاں کہیں امل کی آواز سنتی وہاں سے فوراً بھاگ جاتی۔ ہاں، البتہ ماہر کے لیے وہ ایک محبت کرنے والی اور فرمانبردار بیوی ثابت ہوئی تھی۔ وہ ماہر کی ہر ضرورت بغیر کہے پوری کر دیتی تھی، اس کی ہر چیز کا خود خیال رکھتی تھی، اوپر سے ایسے احترام سے اس سے مخاطب ہوتی جیسے ماہر سے زیادہ دنیا میں کوئی قابل احترام شخصیت ہو ہی نہ۔ اپنی بیوی کے متضاد رویہ دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کا موازنہ کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس کا دل خود بخود امل سے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس تھوڑے سے عرصے میں ہی مومل کی فرمانبرداری اور اس کی خدمتوں کے باعث اس کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ ماہر شرازی کی عادت بنتی جا رہی تھی۔ وہ اب زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتا اور اپنی طرف سے کوشش یہی کرتا تھا کہ امل سے جتنا ممکن ہو سکے دور رہے۔ امل جو کہ ہر بار اپنا غصہ اور ناراضگی دکھا کر مقابل کے نخرے اٹھانے پر نازا ہوتی تھی، اس بار وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اپنے اس رویے سے وہ مقابل کو خود سے متنفر کر رہی ہے، اور کیسے اس کی بے رخی اور بے اعتنائی کی وجہ سے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مومل کے مزید قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے کہے کے مطابق کوئی ملازمہ ہائر نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اس نے کس مقصد کے تحت مومل سے نکاح کیا تھا۔ وہ اس کی سنگت میں خوش رہنے لگا تھا۔ اس نے یہ کھیل اس لیے ترتیب دیا تھا کیونکہ وہ امل کو کھونے سے ڈرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو وارث دے دے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر اس لڑکی کو وہ بیچ سے ہٹا دے گا اور وہ امل ہمیشہ خوش رہیں گے۔ لیکن اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ اب امل اس کے لیے اتنی ضروری نہیں رہی تھی۔ پھر مومل نے اسے اس کی خاصی سمیت قبول کیا تھا۔ اس کی کمزوری جانے کے باوجود بھی اس لڑکی کی عقیدت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ جو اپنی خامی پر اندر ہی اندر گھل رہا تھا، اس لڑکی نے اسے احساس دلایا تھا جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ وہ تو اس معصوم سی لڑکی کی معصومیت میں ہی کھو گیا تھا، پھر اسے اور کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ وہ بھی ایک معمول کا دن تھا۔ مومل کی طبیعت پتہ نہیں کیوں خراب رہنے لگی تھی۔ اس کی ساس کو جب ملازمین سے یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً اس کا چیک اپ کروایا، اور جیسا کہ انہوں نے سوچا تھا وہ پریگننٹ تھی۔ اس کی ساس کی خوشی کی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، البتہ امل کو انہوں نے اس سے انجان رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ امل اپنی جلن میں کوئی غلط قدم بھی اٹھائے۔ ماہر جب آفس سے واپس آئے تو اس کی ماں اس خوشخبری کے ساتھ اس کی منتظر تھی۔ لیکن یہ چہرہ ماہر کا قبر تاریک کر گئی تھی۔ وہ تو باپ بن ہی نہیں سکتا تھا، تو پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ کیا مومل نے اسے دھوکہ دیا تھا، اس پر چیٹ کیا تھا؟ اس کے وجود میں غیظ و غضب سے شرارے سے دوڑنے لگے تھے، جبکہ اندر اپنے کمرے میں موجود مومل خود پریشان سی تھی۔ اپنے شوہر کی پہلی رات کو بولے جانے والے الفاظ وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں جب اس کے شوہر کو معلوم ہوتا تو وہ کیا کرے گا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب وہ دروازہ کھول کر آنکھ گولا بنا کر اندر داخل ہوا۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ مجھے سچ سچ بتاؤ مومل، کس کے ساتھ منہ کالا کیا تم نے؟ اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں باپ نہیں بن سکتا، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ یہ انکشاف اسے غصے سے پاگل کر رہا تھا۔ اگر امل جیسی ماڈرن لڑکی ایسا کچھ کرتی تو شاید وہ برداشت کر بھی جاتا کیونکہ وہ اس کی نیچر سے واقف تھا، لیکن مومل جیسی فرمانبردار اور محبت کرنے والی لڑکی سے یہ بے وفائی وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، میں تو آپ کی بیوی کے ڈر سے آپ کی غیر موجودگی میں کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی۔
اگر چاہوں گی تو صرف کچن تک جاتی ہوں، میرا یقین کریں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس پر وہ استحائی سے مسکراتا اسے دیکھنے لگا۔ تم پر یقین کروں یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں باپ نہیں بن سکتا، تو پھر تم ماں کیسے بن گئی ہو، وہ بھی میرے بچے کی، جب مجھ میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے؟ وہ غصے سے چلایا تھا، جس پر وہ اپنی آنکھیں میچ گئیں۔ میں نہیں جانتی، لیکن میں بد کردار نہیں ہوں۔ میرا یقین کریں، میری زندگی میں آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ آپ نے جن حالات میں بھی مجھ سے شادی کی ہے، لیکن آپ ہی میرا واحد سہارا ہے۔ میں آپ کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ روتے ہوئے اسے یقین دلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ سرد و سپاٹ بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ یقین نہیں کرتا اس پر، وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح تھا۔ وہ کیسے یقین کر لیتا؟ کبھی کبھی اللہ کی قدرت سائنس پر بھی بھاری پڑ جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ٹیسٹ رپورٹ 100% درست ہو، وہ غلط بھی تو ہو سکتی ہیں۔ یہ کوئی معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے جب دیکھا وہ اعتبار نہیں کرا تو وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اس کے بعد یہ ماہر کے دل کو جا کر لگی۔ ایک لمحے کو دل ڈگمگایا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود پر سختی کا خول چڑھا گیا۔ یہ سب بس کہنے کی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شہر کی سب سے بڑی اور مشہور گائنیکالوجسٹ سے چیک اپ کروایا میں نے، ملک کی سب سے بڑی لیبارٹری سے رپورٹ نکال کر آئی ہے۔ اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے فضول باتیں مت کرو، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اس کی سزا میں تمہیں ضرور دوں گا۔ تم جیسی لڑکی کو میں ہرگز اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم جیسی غریب سی لڑکی پر یقین کیا۔ تم سے تو عمل ہی بہتر تھی، جس نے کبھی چیٹ تو نہیں کیا۔ اور تم 2 ٹکی کی لڑکی میرے ذرا سا سر چڑھانے پر اپنی اصلی اوقات پر آئی۔ تو ہے تم پر میری نظر اور میری غلطی ہے تمہیں عزت دی۔ اب میں ہی تمہیں طلاق دے کر دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالوں گا۔ وہ حقارت بھرے انداز میں کہتے اس کی ذات کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ وہ نموتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، وہ جو اسے محبت کر بیٹھی تھی، وہ جو اپنی چچی کے ظلم و ستم اور ناانصافیوں کی ستائی بھی یہاں آئی تو ماہر شرازی اس کے لیے سایہ دار شجر ثابت ہوا تھا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی خود اسے بدگمان کرنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت جو سچویشن بن چکی تھی اس کے بعد اس شخص کو یقین دلانا کہاں ممکن تھا۔ وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ وہ ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے باہر ہی نکل گیا۔ وہ اسی وقت غصے سے گھر سے نکل گیا تھا، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ اپنے غصے میں پاگل وہ کچھ غلط کر بیٹھے گا۔ اس کے ذہن میں مسلسل محمل کی باتیں گھوم رہی تھی۔ وہ اس رات پوری رات سویا نہیں تھا۔ اس نے اپنے بیڈ روم کے دروازے پر باہر سے لگی CCTV کیمراز کی فوٹیج چیک کی تھی۔ پوری رات جاگ کے اس نے پچھلے 1 ماہ کی تمام فوٹیج فاسٹ فارورڈ کر کے چیک کر لی تھی، لیکن کچھ بھی ایسا مشکوک نظر نہیں آیا تھا جس کی بنا پر وہ اس پر شک کرتا۔ رات کو تو وہ اس کے پاس ہی ہوتا تھا، لیکن دن میں بھی وہ بس صبح اس کا ناشتہ بنانے کے لیے کمرے سے نکلتی تھی، یا پھر جب وہ آ جاتا تو اس کے لیے کافی وغیرہ بنانے کے لیے، ورنہ پورا دن پناہ خود کمرے سے نکلتی اور نہ ہی اس کے کمرے میں کوئی جاتا۔ مطلب وہ سچ کہی تھی، لیکن یہ سب کیسے ممکن تھا؟ اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ کیا یہ واقعی کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ وہ اگلے ہی دن دوبارہ کسی اور ہاسپٹل سے اپنے ٹیسٹ کروانے لگا تھا، لیکن اس بار اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب ٹیسٹ بالکل کلیئر آ رہا ہے۔ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے ڈاکٹر؟ میں نے کچھ ماہ پہلے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے اور یہ ان کی رپورٹ ہے، تو اب میں بغیر کسی علاج کے خود بخود کیسے ٹھیک ہو گیا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اپنی الجھن اس نے ڈاکٹر کو بتائی۔ یہ رپورٹ غلط ہے مسٹر ماہر، آپ شروع سے بالکل ٹھیک تھے، آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوا تھا، آپ کو ایسا کبھی کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس نے اب اس ہاسپٹل کا رخ کیا جہاں سے اسے یہ غلط رپورٹ دی گئی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا ڈاکٹر کے آفس میں داخل ہوا۔ کس کے کہنے پر یہ جھوٹی رپورٹ مجھے پکڑائی تھی؟ سچ سچ بتاؤ، ورنہ تمہارا ڈاکٹری کا لائسنس کینسل کروا دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ فراڈ کرنے کے جرم میں تمہیں سیدھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں گا۔ اگر سچ بتاؤ تو شاید تمہیں بخش دوں گا۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا، جس پر وہ ڈاکٹر بھی ہڑبڑا کر رہ گئی۔ آئی ایم سو سوری مسٹر مائر، مجھے آپ کی بیوی نے کہا تھا جھوٹی رپورٹ بنانے کے لیے۔ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی، اس لیے اپنی خامی کو چھپانے کے لیے انہوں نے آپ کی غلط رپورٹ کو آپ کو دینے کے لیے کہا تھا۔ مقابل بہت اثر و سوق والا آدمی تھا۔ وہ ڈر گئی تھی اور ڈر کے مارے وہ اسے سب سچ بتا گئی تھی، جبکہ وہ بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ اسے تو لگا تھا یہ کسی دشمن کی سازش ہوگی۔ اس کی محبت، اس کی بیوی امل، جس نے اس سے پورے 5 سال محبت کی تھی، اس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ وہ بے یقین سا کھڑا تھا۔ وہ بڑی ٹوٹی بکھری ہوئی سی حالت میں گھر واپس آیا تھا۔ امل کی اس سازش نے اس کے دل کو بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ وہ اس سے ایسی گھٹیا حرکت کی کبھی امید نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سیدھا امل کی کمرے کی جانب آیا تھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اندر سے اس کی آواز آئی تھی۔ اپنا نام سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں رک گیا تھا۔ ڈیڈ، میں آپ کی خاطر کب تک یہ سب برداشت کروں گی؟ آپ جانتے ہیں کہ صرف آپ کے بزنس کی خاطر میں نے اس لوزر سے شادی کی ہے، ورنہ اس میں ایسا ہی کیا ہے
کہ اس کے ساتھ انسان پوری زندگی گزارے، اوپر سے اس کی ماں کے الگ ہی نخرے۔ اب تو وہ شادی کر چکا ہے، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، پلیز کچھ کرے، میں اب مزید اس گھٹیا شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پہلے جو بھی تھا مجھے وہ پسند نہیں تھا، لیکن وہ لٹو کی طرح میرے آگے پیچھے پھرتا تھا، لیکن جب سے اس کی دوسری شادی ہوئی ہے تب سے مجھے منہ ہی نہیں لگا رہا۔ میں کس بیس پر اب اس گھر میں رکوں؟ میں مزید یہاں نہیں رہوں گی۔ عمل بیزاری سے کہی تھی، جبکہ وہ صدمے میں اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ تو یہ تھی اس لڑکی کی اصلیت۔ وہ اس سے کبھی محبت کرتی ہی نہیں تھی، اس نے بزنس کی خاطر اپنے باپ کے کہنے پر اس سے شادی کی۔ وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ وہ چہرے پر سطح تاثرات جائے دروازہ کھلے اندر داخل ہوا تو وہ گھبرا کر فون رکھ گئی تھی۔ تم یہاں کوئی کام تھا؟ وہ گھبراہٹ کے مارے ہڑبڑا کر بولی۔ بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہاری کس گھٹیا حرکت پر تمہیں داد دوں۔ مجھ سے دھوکے سے بزنس کی خاطر شادی کی، جھوٹی محبت کا ڈھونگ رکھ جا کر مجھے اپنے اشاروں پر نچایا، اور پھر جب اس سے بھی دل نہیں بھرا تو جھوٹی رپورٹ بنا کر یہ ثابت کیا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ حالانکہ کمی تم میں تھی، لیکن مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ آخر تم کیسی عورت ہے؟ عورت ہو بھی یا نہیں؟ کیسے اتنی گھٹیا اور سازشیں ہو سکتی ہو؟ تم میں نے سچے دل سے محبت کی، پورے 5 سال گزارے ہم نے ایک ساتھ، کیا ان 5 سالوں میں ایک بار بھی تمہارا دل میرے لیے نہیں پگھلا؟ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنے 5 سال تم جیسی عورت پر ضائع کیے، لیکن اب مزید نہیں۔ میرے گھر سے نکل جاؤ، تمہیں ڈائیورس پیپر مل جائیں گے۔ میں اب تمہیں مزید یہاں ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بھاری توجہ انداز میں کہتا بغیر اس کی سنے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اب اس رشتے سے اوب ہو گئی تھی، اس لیے پیر پڑکتی تیزی سے اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ ماہر تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ مومل کو چھوڑ کر گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اندر آیا کمرہ خالی تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ گھبرا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے پورا مینشن چھان مارا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ سر پکڑے واپس اپنے کمرے میں آیا تو اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے نوٹ پر گئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کب کیسے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں۔ میں نے کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کی، نہ ہی ایسا کرنے کا کبھی سوچ سکتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ آپ کبھی مجھ پر یقین نہیں کریں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے طلاق دیں۔ میں آپ کے نام کے سہارے تمام عمر گزار دینا چاہتی ہوں، اس لیے آپ کے طلاق دینے سے پہلے ہی یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ دوبارہ کبھی آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ آپ ہمیشہ خوش رہیے گا۔ اس لڑکی کا خط پڑھتے ہی وہ اپنی پیشانی مسل کر رہ گیا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی جذباتی ہو کر اسے وہ سب کہنے کی؟ اس بیچاری کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ یہ سب اس عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس کے سامنے آئی تو وہ اس کا گلا دبا دے، لیکن ابھی اسے صرف اور صرف اپنی بیوی مومل کی فکر تھی، جس کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا۔ وہ پتہ نہیں اس حالت میں کہاں چلی گئی تھی۔ وہ پریشانی سے اپنا سر پکڑے کمرے سے باہر نکلا۔ اسے ہر حال میں مومل کو ڈھونڈنا تھا، اسے واپس لانا تھا۔ عمل بہت بار اسے ناراض ہو کر اسے چھوڑ کر جاتی تھی، لیکن کبھی اس کو لے کر دل ایسے نہیں تڑپتا تھا جیسے اب مومل کے جانے سے دل کی تڑپ میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ عمل ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی اور مومل کا تو کوئی اپنا ہی نہیں تھا، یا شاید وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، اس کا دل انجانے سے اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ اسے چھوڑ گئی تو ایسے احساس ہوا کہ وہ اس کے لیے کتنی ضروری تھی۔ اس کے بغیر زندگی کیسے ہوگی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے پہلے وہ اس کے گھر گیا جہاں وہ اپنی چچی کے ساتھ رہتی تھی، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس کی پیشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی آخر اس حالت میں کہاں جا سکتی تھی؟ پتہ نہیں وہ کہاں در در کی ٹھوکری کھا رہی ہوگی۔ اسے جلد از جلد اسے ڈھونڈنا تھا۔ ایک ہی دن میں اس نے پورا شہر چھان مارا تھا، جہاں جہاں اس کی موجودگی ممکن ہو سکتی تھی، ہر اس جگہ پر وہ اسے ڈھونڈ چکا تھا۔ ہر دارالامان میں، وومن سٹورز میں، ویمن سینٹرز، یا جہاں اسے لگتا تھا وہ پناہ لے سکتی ہے۔ اس کی چچی سے اس کے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتے اس کے گھر بھی پتہ کروا چکا تھا، مگر اس لڑکی کو نہیں ملنا تھا، اور وہ نہیں ملی تھی۔ وہ بار بار خود کو کوستا، پچھتاوے میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے جب مومل کے بارے میں سوال کیا تب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کو سب کچھ بتانا پڑا۔ عمل کی سازش سے لے کر اپنا رویہ اور مومل کے غائب ہونے تک وہ سب کچھ اپنی ماں کو بتا چکا تھا۔ اس کی ماں بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ انہیں ان کا وارث اور بہو صحیح سلامت واپس چاہیے۔ وہ تو خود بھی یہی چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی کہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ عمل کے ماں باپ نے ماہر کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اب اس دھوکے باز لڑکی پر دوبارہ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی تھی، جس نے اسے ڈائیورس پیپر بھجوا دیے تھے۔
وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ ماہر نے کبھی بھی مومل کو ڈھونڈنا نہیں چھوڑا تھا، لیکن اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی اس تک پہنچ نہیں پایا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چھپی تھی۔ اس نے جو کہا تھا اپنا چہرہ دوبارہ نہیں دکھائے گی، تو اپنی اس بات پر پوری اتری تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ماہر کی محبت کم ہونے کے بجائے تڑپ بندھی جا رہی تھی۔ اس کی فکر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک نازک سی جان جڑی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسے یہ سب ہینڈل کر رہی تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق اسے گئے ہوئے 8 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ اب تو اس کی ڈیلیوری کے دن بھی قریب آ رہے تھے اور وہ اب تک اس تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس رات آفس سے گھر واپس جا رہا تھا۔ مین روڈ پر بہت ٹریفک تھا، اس لیے آج اس نے ایک دوسرا روٹ لیا تھا، لیکن راستہ کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا تھا۔ اسے بہت شدت سے پیاس لگ رہی تھی اور بدقسمتی سے اس کی گاڑی میں پانی نہیں تھا۔ تبھی اسے ایک چھوٹی سی مارٹ نظر آئی تھی، تو اس نے فوراً گاڑی روکی۔ عام طور پر وہ ایسی جگہوں سے کچھ نہیں خریدتا تھا، لیکن اس وقت تو یہ بھی غنیمت لگ رہا تھا۔ اندر جاتے اس نے پانی خریدا تھا۔ وہ ایک پرانا بوسیدہ سا مارٹ تھا، جس کے کاؤنٹر پر ایک عمر رسیدہ خاتون بیٹھی تھی اور ساتھ ہی ایک لڑکی تھی جو شاید ان کی ہیلپر تھی۔ اس لڑکی نے اسے پانی اٹھا کر دیا تو وہ پیسے دے کر وہاں سے نکلنے لگا، لیکن تبھی کسی کی چیخ و پکار پر وہ وہیں ٹھہر گیا۔ میڈم جلدی آئیں، اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ وہی لڑکی جس نے اسے پانی دیا تھا وہ ہڑبڑا کر بولی، تو مارٹ کی مالکن بھی گھبرا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ دروازے میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور پھر وہ واپس مارٹ میں داخل ہوتا اس جارے پڑ گیا جہاں وہ دونوں گئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہاں صرف وہ دونوں خواتین تھیں۔ اگر کسی کی طبیعت خراب تھی تو یقیناً انہیں مدد کی ضرورت تھی۔ یہ دونوں خواتین کیا کر سکتی تھیں؟ صبر کرو بیٹا، تھوڑا انتظار کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آمنہ ایسا کرو، جلد از جلد ایمبولینس کو کال کرو، ہم اسے ہسپتال لے کر جائیں گے۔ ایک فوڈ ٹریک کے پیچھے ہی وہ دونوں سے ایک لڑکی پر جھکی ہوئی نظر آ گئی، جو کہ زمین پر ایڑیاں مارتی تڑپ رہی تھی۔ اس لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہمدردی میں چند قدم مزید آگے بڑھا تو اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ مومل، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا اور لمحے میں وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ مومل، مومل تم ٹھیک ہو؟ میری طرف دیکھو، میں آ گیا ہوں مومل۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتا اسے اپنے ہثاروں میں لیے دیوانہ وار سے پکار رہا تھا، جبکہ اس نوجوان کو مومل کا نام لیتا دیکھ کر وہ خواتین کی خاموشی سے فاصلے پر ہو گئی تھی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ مومل اسے دیکھے بغیر ہی اپنے حواس کھو بیٹھی تھی، اور یہ دیکھ کر ماہر کی جان نکلی تھی۔ وہ فوراً سے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اسمارٹ سے نکلتا چلا گیا۔ اسے فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بٹھاتے اس نے سیٹ بیلٹ لگاتے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ گاڑی چلانے لگا۔ وہ بے ہوشی میں بھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد سسک رہی تھی، جیسے بڑی اذیت میں ہو۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اسے فوراً ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ 1-2 گھنٹے کے اذیت ناک انتظار کے بعد ڈاکٹر ایک ننھی سی جان کو پکڑے کمرے میں لپیٹے اس کی جان پا گئے۔ کنگریچولیشنز مسٹر شیرازی، آپ کا بیٹا صحت مند پیدا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ کہتے ہی بچے اسے تھمایا تو وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں میں اپنے بیٹے کو دیکھے گیا۔ اور میری وائف؟ اگلی لمحے سے معصوم سی لڑکی خیال آیا تھا۔ وہ تڑپ کر بولا، بے فکر ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سٹیچز لگ رہے ہیں، کچھ دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر اس نے سکون سے آنکھیں موندی تھیں۔ مومل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا پایا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کے ساتھ ہی بیبی کاٹ میں اس کا بچہ سو رہا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ جس خاتون کے پاس وہ رہتی تھی وہی اسے یہاں لے کر آئی ہوگی۔ شیرازی مینشن سے نکلتے ہی وہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی تھی، جب اس نے سڑک پر ایک خاتون کی مدد کی اور انہوں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ انہیں اپنی مارٹ کے لیے ورکر کی ضرورت تھی اور وہاں کام کے بدلے وہ اسے رہائش اور کھانا پینا دیتی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ مومل کو کبھی ان کے ہوتے ہوئے اکیلے پن کا احساس ہی نہیں ہوا تھا، لیکن وہ حسین نوجوان ہر دن بڑی شدت سے اسے یاد آتا تھا۔ آج اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی تو وہ شخص مزید شدت سے اسے یاد آیا تھا۔ کاش کہ وہ یہاں ہوتا، دیکھتا کہ وہ بچہ ہو بہو اس کی کاپی تھا۔ شاید بچے کی شکل دیکھ کر وہ اس کی پاک بازی پر اعتبار کر لیتا۔ وہ ابھی اپنے بچے کو دیکھ ہی رہی تھی جب دروازہ کھلا اور مومل نے یوں نہیں سر اٹھایا، لیکن اپنے سامنے اپنے دشمن جان کو دیکھ کر وہ ساکت کی طرح رہ گئی۔ یہ ضرور کوئی وہم تھا، ورنہ وہ یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ اس نے اپنے دل کو جھڑکا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے ہاتھ تھامے تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔
یہ کوئی وہم نہیں تھا، وہ حقیقت میں اس کے سامنے تھا۔ آپ آپ یہاں کیسے آئے؟ تو بے یقینی سے بولی۔ میں ہی تو تمہیں یہاں لایا ہوں، میری رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس طویل ترین اذیت ناک انتظار کے بعد آخر کار میری بیوی کو مجھ سے واپس لوٹا دیا۔ شاید قدرت کو مجھ پر رحم آ ہی کیا ہے۔ مومل میں مانتا ہوں کہ بہت غلط کیا میں نے، بہت نامناسب الفاظ استعمال کیے، لیکن اس وقت میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کہتا۔ میں وہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر بھی میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن تم نے تو بڑی جلدی کی مجھ سے جان چھڑانے کی۔ میرے انتظار تک نہیں کیا، مجھے اعتبار دلانے کی کوشش تو کرتی۔ تم تو میدان ہی چھوڑ کر بھاگ گئی۔ تمہیں اندازہ میں نے کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ میرے دل میں کتنے ہی وہم اور وسوسے سر اٹھاتے تھے کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ گیا ہو، ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو گیا۔ یقین مانو تم نہ ملتی تو ماہر شرازی زندگی بھر خود کو اس کی بوجھ سے نکال نہیں پاتا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے بڑے افسردہ انداز میں کہہ رہا تھا اور وہ بے یقینی سے اسے سن رہی تھی۔ آپ کو یقین ہے مجھ پر؟ وہ اس سے بے اختیار پوچھ بیٹھی تھی۔ مجھے اسی رات سب معلوم ہو گیا تھا، وہ عمل کی سازش تھی۔ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی اور اپنی اس خامی کو چھپانے کے لیے اس نے میری غلط رپورٹس بنوائی اور یہ ثابت کیا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ جب میں حقیقت جان کر تمہارے پاس واپس لوٹا تو تب تک تم جا چکی تھی۔ میں نے ہر جگہ تمہیں تلاش کیا لیکن تم کہیں نہیں ملی۔ مجھے معاف کر دو، یہ سب میری غلطی ہے۔ مجھے تم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ میری وجہ سے پتہ نہیں تم کن کن حالات میں رہی ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں عمل کو طلاق دے چکا ہوں، اب ہم دونوں کی زندگی میں کوئی تیسرا نہیں۔ مجھے لگتا تھا میں عمل سے محبت کرتا تھا، لیکن جب تم میری زندگی میں آئی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ صرف میری اٹریکشن تھی۔ محبت تو مجھے تم سے ہوئی اور میں اتنا بیوقوف تھا کہ اپنی محبت اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھا۔ وہ بڑے شرمسار لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ مومل کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اس کی رب نے آخر کار اسے سرخ رو کر ہی دیا تھا۔ اسے اس کا محبوب شوہر واپس لوٹا دیا تھا، وہ خوبصورت زندگی واپس لوٹا دی تھی جو اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی دوبارہ جی نہیں پائے گی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، آپ کو تو خود دھوکہ دیا گیا تھا۔ مجھے آپ کی معافی نہیں، آپ کا عمر بھر کا ساتھ چاہیے۔ آپ میرے ساتھ ہوں گے تو میں اپنی تمام تکلیفیں بھول جاؤں گی۔ اس لڑکی نے ہمیشہ کی طرح نرم معصومانہ انداز میں کہا تو ماہر تشکر سے اسے دیکھتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔